الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید اور رمضان، قرآن مجید اور زکوٰۃ، قرآن مجید اور اقامت صلاۃ اور تقوی اور خشوع، اسی سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید اور جمعہ ہے۔ جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ جو ہفتے کے ایک دن ہوتا ہے جس میں ظہر کی نماز کے برابر نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسی کے اندر یہ ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو پڑھتا ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اس میں دجال کے فتنے سے خدا محفوظ کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ عصر کی نماز کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی تم وہ دعا درود شریف پڑھو جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 80 بار پڑھنا ہے تو 80 سال کے ثواب برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، باقاعدہ انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ جمعے کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں اماں حوا اور بابا آدم زمین پر آ کر اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، تو جمعے کا دن بنتا ہے اور وہ فضیلت والا دن ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک سیٹرڈے وہ دن آرام کا دن ہے، جب خدا نے 6 دن زمین و آسمان بنایا، گویا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا خدا تھک گیا تھا اور آرام کیا تھا، وہ بھی آرام کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن ہے کہ ابتدائی آفرینش کا دن یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو خدا کی جہاں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کا دن جو اہم ہے، اور یہ کہ وہ خاص گھڑی وہ جمعے کی وہی ہوگی جس میں قیامت برپا ہوگی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دن کی رات دن ہو یا اس کی راتیں ہوں، اس میں جو بندہ مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور ایک ساتھ ہوتی ہے جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کی فکر ہمیں چاہیے کہ کون سا ٹائم ہے کہ جس میں جو دعا مانگے خدا پاک ایک خاص ٹائم رکھا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے تو تم مانگ لو، اے خدا مجھ کو تمام دعائیں میری سننے والا تو بنا دے، میں جو دعا مانگوں اچھی دعا، میری صحیح حقدار حق کی دعا، اور میرے حق میں اچھی ہو، قوم کے حق میں اچھی ہو، ملت کے حق میں اچھی ہو، قبول فرما۔ جو دعا مانگے گا کب انشاءاللہ قبول ہو جاؤ گی، اپنے حق میں یا اپنے بچوں کے حق میں یا اپنی نسل کے حق میں، تو یہ دعا قبول ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ یہ بات بھی موجود ہے کہ جمعوں کو اتنا غیر اہم مت سمجھو کہ تم چھوڑتے جاؤ اور ایک چھوڑ دو پھر دوسرا چھوڑ دو، تیسرا اگر تم نے چھوڑ دیا، یہ مفہوم حدیث ہے کہ خطرہ رکھو کہ تمہارا ایمان بھی سلب کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ جو اللہ کے شریعت کی کاموں کو کم اہم یا اس کی توہین یا اس کو انسلٹ کے معنوں میں لیتا ہے تو خطرہ رکھے کہ خدا اس کے تمام اعمال حبط کر لے گا۔ تو اس لیے جو خدا نے اتارا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، اور جب دوسرا اذان آئے تو وہ تمام کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے آ جائے، اور جو ہی وہ مسجد میں پہنچتا ہے جو شخص پہلے آئے وہ پہلے جگہ پائے گا، اور جو شخص بعد میں آئے گا اس کو بعد میں جگہ ملے گی، اور پہلے کا ثواب بہت زیادہ ہے، گویا کہ وہ اونٹ جتنا ہے، اور جو بالکل آخر پہ آئے گا اور مرغی جتنا نہیں، مرغی کے انڈے جتنا اس کا ثواب ملے گا، اور جو ہی خطبہ شروع ہو جائے گا تو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ خطبہ ہمارے اس بات کو اہم بنائیں کہ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے اذان ہوتی ہے وہ وہاں پر واپس پہنچ کر فوراً اپنی 4 سنتیں اول جمعہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو واجبی سننا ہوتا ہے کہ جس میں اشاروں سے منع کیا جاتا ہے، بولنا بھی منع ہوتا ہے، وہ وہاں پہ سنتیں پڑھ رہے تھے اور وہ ان کو نہیں بتاتے۔ یہ بہت اہم ہے، ان کو منع کرنا چاہیے کہ یہ سنتیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے کہ بعد میں تم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جمعے کا خطبہ نماز میں شامل ہوتا ہے۔ 2 رکعت گویا کہ نماز ہوتی ہے تو 2 رکعت گویا کہ وہ خطبہ ہوتا ہے جس میں کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ اور خطیب جو وہاں پہ پہلے خطبے میں پڑھتے ہیں ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، اور جب دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، تو اس کی بجائے بعض پڑھ دیتے ہیں ومن یعصہما۔ یہ جو بولتے ہیں یہ چیز حدیثوں کی روح سے یہ ایسی خطرناک ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہا تھا وہ بئس الخطیب، برا خطیب تم نے، مجھے خدا کا دوسرا کیوں کہا ہے، میں خدا کا دوسرا نہیں ہوں۔
تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تو یہ کہتا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، یہ کیوں نہیں تم نے پڑھا؟ اور ایک اور روایت میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی گریبان سے یوں پکڑ کر پیچھے دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس نبی کے اخلاق کو خدا اپنا معیار بنا رہا ہے تو وہ شخص اس شخص کو کہے کہ جو شرکیہ کلموں کی طرف جا رہا ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے بول رہا ہو۔ اس لیے محدثین حدیثیں پڑھانے والوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں پڑھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں فضیلت بھی ہے باتیں ہیں، وہاں وارنے کی باتیں بھی ہیں، ان کی بہت زیادہ ان کو فکر ہونا چاہیے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو اچھا لگے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں تو رہنمائی ملتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔